وسلم کے آنے سے پہلے کبھی کلام الہی کی تلاوت عام نہیں ہو سکی تھی، مگر ادھر قرآن کی تلاوت نے حسن و ادا کے جادو جگا دیے ہیں۔ اس طرح پہلی بار کلام الہی نے خود بخود تبلیغ، تحصیل اور تربیت کا ایک نیا جہان اعجاز تشکیل دے دیا ہے، اور یہ مذاہب عالم کی دنیا میں اتنا بڑا انقلاب ہے، اتنا بڑا انقلاب ہے جس کی معنویت اور عزم کا اندازہ بھی لگانا شاید پوری دنیا کے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تمام عناصر معبود ٹھہرائے جاتے تھے، پھر بھلا ان پر ڈسکورنگ اور ریسرچ کا کام شروع ہوتا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تمام چیزوں پر حاوی رہے۔ رد الشمس، شق القمر اور معراج نبی کے واقعے نے یہ ثابت کیا کہ تمام عناصر انسان کے مسخر ہیں، معبود نہیں۔ محترم سامعین و حاضرین، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم ارنی حقائق الاشیاء کلہا نہ ہوتی تو یہ علوم، یہ کائناتی علوم کا سرمایہ کبھی زمین پر اتر نہیں سکتا تھا۔ حضرت محترم، شاید یہ اس کائناتی انقلاب کا سب سے بڑا عنوان ہے، سب سے بڑا انقلاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بشر کے لیے ساری زمین کو بنایا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، حضرت آدم علیہ السلام کو ہر عام و خاص کا علم عطا فرمایا، مگر دیکھیے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک بے شمار نبی آئے، ہر عہد میں نبی، ہر خطے میں نبی، ہر دور میں نبی، لاکھوں نعمتیں آفاق کی جو آج وہ بشر کو حاصل ہے اس سے پہلے نہ آئی۔ پانی دنیا میں ہمیشہ سے موجود ہے، بجلی بھی، مگر بجلی کی نعمت اولاد بشر کو اب میسر آئی۔ گیس، پٹرول، معدنیات ہمیشہ سے زمین کی سینے میں چھپی ہوئی ہے، مگر انسان کی اس تک پہلے رسائی نہیں ہو سکی، اور رابطے کے ہزاروں ذریعے جو آج دنیا میں ہے آج سے پہلے انسانوں کے ہاتھ نہیں آ سکے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کے میلاد کے تحفے میں دی۔ محترم حاضرین، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم